الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل اور جو کوئی قتل کرے مؤمناً مومن کو متعمداً جان بوجھ کر فجزاؤہ پس اس کی جزا جہنم ہے خالداً فیہا جس میں ہمیشہ رہنے والا ہے وغضب اللہ علیہ اور اللہ تعالی اس پر غصہ ہو گیا ولعنہ اور اس نے اس پر لعنت کی وَأَعَدَّ لَهُ اور تیار کیا اس کے لیے عذاباً عظیما بہت بڑا عذاب۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر کفارہ یا دیت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، جیسا کہ پیچھے قتل خطا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، کیونکہ اس کے متعلق سورہ بقرہ کے اندر بات گزر چکی ہے کہ یا تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا یا پھر دیت لی جائے گی یا پھر مقتول کے ورثاء وہ کچھ معاف کر دیں، ان کو یہ اختیار ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے صرف اس کی سنگینی کو بیان کیا ہے کہ کسی مومن کو اگر جان بوجھ کر کوئی انسان قتل کرتا ہے تو اس کی سزا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک تو جہنم، پھر خالداً فیہا، پھر آگے غضب اللہ علیہ اور پھر اس کے لیے لعنہ، پھر عذاباً عظیما، یعنی بڑی سخت وعیدیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی۔ اب اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا شخص وہ ابدی جہنمی ہے، پکا جہنمی ہمیشہ کے لیے، یا توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو ایک تو موقف اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا تھا لیکن وہ بندہ اس وقت کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، کافر تھا، اگر کفر کی حالت میں اس نے مومن کو قتل کیا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے توبہ کا دروازہ موجود ہے، کیونکہ اسلام قبول کرے گا تو وہ اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دے گا، مٹا دے گا، اور اس کے اندر یہ گناہ بھی اس کا موجود ہے۔ اور اگر مسلمان ہونے کے بعد اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور دلیل کے اندر یہ خالداً فیہا کے الفاظ کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے۔ لیکن اکثر سلف جو ہیں وہ اس شخص کی توبہ کے قائل ہیں، اور اس کے اندر ایک تو واقعہ بڑا معروف ہے بنی اسرائیل کا کہ جس شخص نے 100 قتل کیے تھے، اور 100 قتل کرنے کے بعد اس نے معافی مانگی اور اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اگر یعنی کہ معافی سے معاف نہ ہوتا تو اس شخص کو اللہ رب العالمین جس نے 100 قتل کیے تھے معاف نہ کرتے۔ پھر اسی طرح سورہ فرقان کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کی غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کریں گے۔ اب وہ جو غلطی ہے اس کے اندر قتل بھی موجود ہے، اس کے اندر قتل بھی موجود ہے۔ اور پھر وہ جو آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ والی، اس کا جو شان نزول آپ پڑھیں تو اس کے اندر بھی یہی چیز ہمیں ملتی ہے۔
یعنی کہ اگر کوئی بندہ قتل کرنے کے بعد اس نے کسی مومن کو قتل کیا، جان بوجھ کے بھی قتل کیا، لیکن وہ اب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے، کیونکہ جب شرک جیسا گناہ وہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے تو قتل بھی معاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف ابدی جہنمی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو قرار دیا ہے تو وہ صرف مشرک ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ما دون ذالکہ کے اندر ہر گناہ شامل قتل بھی اس کے اندر موجود ہے، تو اس لیے صحیح زیادہ راجح جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی مومن کو قتل کر دیتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اگر وہ بندہ توبہ کیے بغیر بھی اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العالمین کی مشیت پر ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وہ چاہے تو اس کو قیامت والے دن اس کی سزا دے دے یا ویسے ہی اس کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے یہ اس کی یعنی کہ سنگینی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ مومن کو قتل کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو سامنے یہ رکھنا چاہیے کہ اس کی جزا جہنم بن سکتی ہے، اور جہنم پھر خالدن فیہا بھی ہو سکتی ہے، اور پھر غضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ بھی اس کے اوپر ہوگا، ولعنہ، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور بھی ہوگا، لعنت کا مستحق بھی ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا۔ تو یعنی اس کی سنگینی کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مومن کو یہاں پر محفوظ کر دیا کہ کوئی بندہ بھی کسی مومن کو قتل نہ کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔